بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیاسی ہیلو ہائی کے ساتھ میں ہوں ندیم ظفر۔ آج ہم بات کریں گے حلقہ پی پی 242 کی، جو کہ NA 163 کا حلقہ ہے، فوٹو عباس پر مشتمل ہے، مروڑ اور کھچی والا کے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے اس حلقے میں اب تک کی کیا پوزیشن چل رہی ہے۔ لوگ یہ امید کر رہے ہیں کہ ہم ایک گاؤں میں جاتے ہیں، ایک امیدوار سمجھتا ہے کہ شاید پورا گاؤں ہمارا ہو گیا، یا ایک یونین کونسل میں جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ پوری یونین کونسل، مگر حقائق اس کے برعکس ہیں، کیونکہ اب عوام کو شعور آ چکا ہے، عوام جانتی ہے کہ ووٹ کس کو دینا۔ ایک ہی گھر میں میرے اندازے کے مطابق 4 قسم کے امیدواران کو ووٹ پڑنے والے ہیں، یہ سب کو علم ہونا چاہیے۔ تو اسی سلسلے میں سیاسی حال و ہوا کے ساتھ ہم نے مروڑ کا بھی وزٹ کیا، کھچی والا، مختلف مضافات کا بھی، مختلف لوگوں سے ملاقات بھی ہم کر رہے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے PP 242 کے امیدوار حافظ امیر حمزہ صاحب، جو بالکل ینگ ہیں۔ انہوں نے فوٹو عباس میں رہائش رہی ان کی، تو 163 کے بھی امیدوار تھے، جو پاکستان مسلم لیگ زیڈ کے اتحاد کی وجہ سے انہوں نے وہاں سے وڈرا کر لیا۔ آج ہم ان سے گپ شپ کرتے ہیں۔ جی حافظ امیر حمزہ صاحب، سر آپ بتائیے گا کہ آپ نے سیاست میں آنے کا کیا مقصد تھا؟ بڑے بڑے سیاستدان بھی تھے، سرمایہ دار لوگ بھی تھے، تو آپ نے کس انداز میں کیا سمجھتے ہیں آپ کو اس فیلڈ میں آنا چاہیے تھا؟ سب سے پہلے تو ندیم ظفر بھائی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بولنے کا موقع دیا۔ سیاست میں جو آنے کا مقصد ہے، ہمارا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے۔ سب سے پہلے میں تعارف کروا دوں، امیر حمزہ نام ہے، والد صاحب کا نام اختر علی کیسر ہے، تایا جی کا نام پروفیسر محمد شفیق ہے۔ 217 نائنار ہمارا آبائی علاقہ ہے۔ میرے والد صاحب زندگی کا زیادہ تر حصہ انہوں نے ہائی اسکول جو ہے یہاں پہ پڑھایا، اور یہیں پہ جو ہے انہوں نے وقت گزارا۔ سیاست میں آنے کا جو مقصد ہے، اس سے پہلے کیونکہ ہم سیاسی نہیں تھے، ہمیشہ سے ہم جو ہے انہی لوگوں کو ووٹ دیتے رہے۔ اس کی 2 وجوہات تھیں۔ ایک تو مقامی علاقے کی تعمیر و ترقی، کہ ہم یہ جو اپنے آپ کو علاقے کے نمائندے کہتے ہیں، ان کو ووٹ دیں گے، یہ سیوریج کا مسئلہ حل کریں گے، صاف پانی کی فراہمی لوگوں تک پہنچائیں گے، انصاف جو ہے اس کی بہتری کے حوالے سے کوشش کریں گے، نظام تعلیم کو بہتر کریں گے، تھانہ کچہری کی جو سیاست ہے اس کو ختم کریں گے۔ اسی طرح جو علاقے کی تعمیر و ترقی ہے، اس لیے ہم ان کو ووٹ دیتے رہے۔ تو دوسرا ووٹ اس لیے دیتے رہے کہ یہ جو ہمارے نمائندگان ہیں، یہ ایوانوں میں بیٹھ کے علاقے کی نمائندگی کے ساتھ ساتھ نظریہ پاکستان کی بات کریں گے، لا الہ الا اللہ کے نظام کی بات کریں گے، پاکستان کو اسلامی فلاحی پاکستان بنائیں گے، اور اسلام کے رشتے کے ساتھ یہ کشمیر، فلسطین، دیگر دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی آواز بنیں گے۔ جب ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں تو مافیا قابض ہے، یہاں تو سرمایہ کی سیاست ہے، یہاں تو چند ایک خاندان ہے جو ہمیشہ سے قابض ہیں، وہ بولیاں بھی لگاتے ہیں، وہ ٹکٹ بھی خریدتے ہیں، وہ کروڑوں روپے کے حساب سے پارٹی فنڈ بھی دیتے ہیں، وہ کروڑوں روپے کا خرچہ کر کے اس کو انہوں نے سرمایہ کی سیاست بنا دی ہے۔ 2 لاکھ کے قریب جو ووٹر ہے تو صرف 200 لوگوں کو نوازتے ہیں، 200 وڈیرے، بڑے چودھری، بڑے پگڑیوں والے، ان کے اوپر یہ پیسہ لگاتے ہیں، اور وہی 200 لوگ ہیں وہ پورے حلقے کا جو ہے وہ سودا کرتے ہیں۔ تو ہم یہ شعور کی جنگ لڑنے کے لیے نکلے ہیں۔ میدان سیاست کے اندر آنے کا بنیادی مقصد علاقے کی تعمیر و ترقی، قابض مافیا کو بے نقاب کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی فلاحی پاکستان کی بنیاد رکھنا، یہ مقصد ہے سیاست۔ جی امیر حمزہ صاحب، بہت اچھی آپ نے بات کہی ہے۔ آپ حلقے میں جا رہے ہیں، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ عوام کو اب شعور نہیں آ گیا؟ میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب ہم علاقے کا رخ کرتے ہیں تو لوگ پہلے بڑی بڑی کروڑوں والی گاڑیاں اور 20 گاڑیوں کے قافلے لوگ مروب ہوا کرتے تھے، کوئی شک نہیں ہے، بڑے بڑے وڈیروں سے مروب ہوا کرتے تھے، بڑے بڑے چودھری اور بڑے بڑے پرانے نام رکھنے والے لوگوں سے مروب ہوا کرتے تھے۔ لیکن بالخصوص سوشل میڈیا اور ویسے بھی اوورآل شعور جو ہے وہ بہت زیادہ معاشرے کے اندر آ چکا ہے۔ تو اس دفعہ جو لوگ ہیں، یہ ویگو کلچر اور یہ بڑی بڑی گاڑیاں اور وڈیرے اور بڑی بڑی مونچھیں اور بڑی بڑی پگڑیاں، لوگ جو ہیں ان باتوں سے مروب نہیں ہو رہے، اس لیے تو لوگ جو ہیں وہ ہمیں محبت اور اپنائیت دے رہے ہیں۔ جی امیر حمزہ صاحب، آپ یہ بتائیں کہ حلقہ میں یہ بات چل رہی ہے کہ آپ PP حلقہ سے بھی وڈرا ہو گئے ہیں، تو پاکستان مسلم لیگ زیڈ کے ساتھ جو کہ آپ کا اتحاد ہے، قومی یکجہتی اتحاد بنا ہے، تو کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے عوام کو؟ بنیادی طور پہ ہم جماعت کے حکم پر
جو صدر ہیں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے، ان کے حکم پر ہمیں کوئی ذاتی طور پہ کوئی ذوق شوق نہیں تھا الیکشن کا، علاقے کی صورتحال دیکھی اور جو صدر ہیں جماعت کے، ان کا جب حکم دیکھا تو ہم نے PP 242 پہ بھی کاغذات نامزدگی جمع کروائے اور NA 163 پہ بھی کروائے۔ جب قومی یکجہتی الائنس بنا تو اس کے اندر اعجاز الحق صاحب کے ساتھ پاکستان مرکزی مسلم لیگ جو ہے وہ باقاعدہ اس الائنس کے اندر شامل ہے، بلکہ اس الائنس کو مضبوط کرنے میں، منظم کرنے میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا بڑا کردار جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اوپر سے جماعت کی طرف سے جب یہ حکم آیا کہ آپ قومی یکجہتی الائنس کے اندر جو ہے وہ یقیناً سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہیں، الائنس تبھی چلتے ہیں، تو اس لیے پھر ہم نے حکم پر NA 163 سے بھی ہم وڈرا ہوئے، ہارون آباد سے بھی ہوئے، اور اسی طرح PP 243 ڈاراں والا کی سیٹ جو ہے وہ بھی ہم نے چھوڑ دی ہے۔ اور یہاں پہ ہم نے ایک مطالبہ بھی رکھا ہے کہ کیونکہ ہم دو PPیاں ڈاراں والا بھی، ہارون آباد بھی، اسی طرح یہ NA بھی، ہم ان سیٹوں سے وڈرا ہوئے ہیں، تو مسلم لیگ زیڈ کے جو یہاں PP 242 کے امیدوار ہیں، ہم نے یہ اعجاز الحق صاحب سے مطالبہ رکھا ہے کہ آپ ان کو ہمارے حق میں جو ہے وہ وڈرا کروائیں۔ باقی ابھی اس پہ بات چل رہی ہے، ابھی کوئی فیصلہ اوپر سے بھی نہیں آیا اور اعجاز الحق صاحب کی طرف سے بھی ابھی تک اس پہ کوئی بات آگے نہیں بڑھی۔ جی حافظ امیر حمزہ صاحب، آپ حلقہ میں بہت زیادہ وزٹ کر رہے ہیں، تو آپ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے اپنے حلقے کا وہ کیا سمجھتے ہیں؟ کون سا ایسا مسئلہ جو سب سے زیادہ اور فوری حل طلب ہے؟ میں جب علاقے کی طرف نکلتا ہوں تو آپ ایک مسئلہ پوچھ رہے ہیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ مسئلہ نہیں، یہ مسائلستان ہے۔ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے اس حلقے کا کوئی مسیحا جو ہے وہ یہاں پہ آیا ہی نہیں ہے۔ آپ صاف پانی کی فراہمی سے لے کے، آپ سیوریج سے لے کے، آپ سڑکوں کے مسائل سے لے کے، آپ جس طرف نظر دوڑائیں گے ہر طرف مسائل ہی مسائل نظر آ رہے ہیں، مسائل کے جو ہیں وہ انبار نظر آ رہے ہیں۔ حافظ امیر حمزہ صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ ہارون آباد اور فوٹ آباد ڈبل روڈ کی بات پہ سیاست ہوئی، 3.5 سال PTI کی گورنمنٹ رہی، ان کے نمائندگان نے بھی یہی کوشش کی، ہارون آباد سے فقیر والی تک تو بن گئی، آگے پھر سیاست ہوتی رہی، 1.5 سال PDM کی گورنمنٹ تھی، تب یہ روڈ ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا۔ تو آگے بھی اب اس بار بھی وہی لوگ، وہی کینڈیڈیٹ جو ہیں وہی یہی وعدے کر رہے ہیں کہ روڈ بنا دیں گے، آپ کو ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جی، آپ وعدے پورے کر پائیں گے؟ ہم بنیادی طور پہ تو شعور کی جنگ ہی لڑ رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں جو کل تک رامے چوک کے کھڈے تو پر نہ کروا سکے، 86 موڑ سے لے کے 301 کے جو کھڈے ہیں وہ تو پر نہ کروا سکے، اور آج لالی پاپ دیتے ہیں وہ لوگوں کی کہ ہم موٹر وے بنا دیں گے۔ تو یہ وہی مداری ہیں، وہی جو ہیں یہ مکار ہیں، وہی قوم کو جو ہے وہ دھوکہ دینے والے ہیں، تو انہی کے خلاف شعور کی جنگ لڑنے کے لیے نکلے ہیں۔ باقی جہاں تک آپ کی بات ہے کہ کیا پاکستان مرکزی مسلم لیگ PP 242 سے ہم لوگوں کی توقعات پہ پورا اتریں گے، تو ہم ان سیاستدانوں کی طرح لمبے چوڑے وعدے نہیں کرتے کہ یوں دودھ شہد کی نہریں بہا دیں گے اور یوں آسمان کے تارے توڑ کے جو ہے لے آئیں گے۔ ہم اپنا ماضی ضرور سامنے رکھتے ہیں کہ ہم نے بغیر کسی حکومتی اقتدار کے، کوئی پاکستان میں زلزلہ، سیلاب یا کوئی قدرتی آفت ہو تو بڑے منظم لیول پہ اپنی مدد آپ کے تحت خدمت کا کام کیا ہے، بیوگان کی مدد کی ہے، مساجد مدارس جو ہے وہ ہم رن کر رہے ہیں۔ تو جو اپنی مدد آپ کے تحت حکومت بننے سے قبل خدمت کا کام کر رہے ہیں، یقیناً حکومت بننے کے بعد یہ لوگوں کے ٹیکسوں کا پیسہ ہے، لوگوں پہ احسان نہیں ہوگا، وہ لوگوں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہوگی انشاءاللہ۔ جی بہت شکریہ امیر حمزہ صاحب۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے بات سنی، امیر حمزہ صاحب کی حلقے کے حوالے سے بات کر رہے تھے، مسائل کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ مسائل یہاں بہت زیادہ اس حلقے میں، سیاستدانوں کا بہت زیادہ جو زور ہے وہ اپنی کمپین پہ ہے، لیکن مسائل پہ نہیں ہے۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ان دنوں ایک امیدوار کی طرف سے بجلی کے کھمبے بھی کئی جگہ پر رکھے گئے ہیں، اور وہاں سے لوگ کمپلینٹ یہ کر رہے تھے کہ ابھی یہ کھمبے لگانے نہیں ہیں، کئی جگہ سے اٹھوائے جا رہے ہیں، کئی جگہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تک ہم اوکے نہیں کریں گے، مطلب آپ لوگوں کو ووٹ جب تک آپ ہمیں نہیں دیں گے تب تک یہ بجلی کھمبے نہیں لگیں گے۔ اس طرح کی سیاست ہو رہی ہے عرصہ دراز سے، اگر آخر کب ہم اس سے باہر نکلیں گے؟ بہت شکریہ، آگے ہم پھر ملیں گے سیاسی حالوں کے ساتھ، نئے کینڈیڈیٹ کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔